فرمائی میرے یارو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے ایک دعویٰ کیا، ڈیمانڈ کی کہ موسیٰ ہم پیاسے ہیں بھی 12 قبیلے، ہمارے لیے الگ الگ کوئی چشمہ چاہیے، ہمیں الگ الگ چشمہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قرآن رب فرماتا ہے کہ اگر رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ماریں، اپنے عصا کو پتھر پر ماریں، موسیٰ عصا کو پتھر پر مارتے ہیں تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے، رب کائنات نے یہ مقام اور منصب عطا فرمایا، اور کسی نبی کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن آمینہ کے لال کی باری آئی، اب ایسا کمال ہونا چاہیے جو موسیٰ کے کمال سے بڑھ کر ہو۔ کیوں؟ آنچے ہما خوباں دارن تو تنہا داری، یا رسول اللہ سارے نبی جو خوبیاں رکھتے ہیں آپ تنہا کے اندر رب کائنات نے وہ رکھ دی ہے۔ اب ایسی خوبی ہونی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی کمال والی ہو۔ موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں سے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک مقام پر پڑاؤ کرتے ہیں، ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے اندر صحابہ تشریف لاتے ہیں کہ حضور ہم پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا، اور اتنی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں، تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، کثیر صحابہ نے اسے نقل فرمایا، کثیر حفاظ نے اسے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پانی ہے؟ انہوں نے مشکیزیں انڈیلنا شروع کی پیالے کے اندر، کسی میں سے 1 قطرہ نکلتا ہے، کسی میں سے 2 قطرے، چند تھوڑا سا پانی ہو گیا، تھوڑا سا پانی ہو گیا، میرے آقا کے حضور میں لایا جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ موسیٰ اپنے ڈنڈے کو زمین پر اپنے ڈنڈے کو پتھر پر ماریں، اور پتھروں سے پانی نکلتا ہے پانی۔ ویسے یہ جو اپنے پاس پانی آ رہا ہے یہ بھی تو چشموں سے نکل رہا ہے، پتھروں سے نکل رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہاں پر موسیٰ نے ڈنڈا مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے اندر یوں انگلیاں ڈالتے ہیں، انگلیاں ڈال کر یوں پیالے سے باہر نکالتے ہیں، 5 انگلیوں سے 5 دریا جاری ہو جاتے ہیں، 5 انگلیوں سے 5 دریا جاری ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر رب کائنات نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ رب نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ تو ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈک والی ہو جا، آگ بن گئی ٹھنڈی۔ آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام تو وراء الورا ہے، لیکن ایک دن صحابہ کی دعوت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ حضرت انس نے دعوت کی، صحابی آ گئے، دسترخوان لگنے کی باری آئی تو خادمہ دوڑتی آئی، حضور دسترخوان تو ذرا میلا ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اٹھایا، تنور کے اندر ڈال دیا، جلتے ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا، جلتی ہوئی بٹھی کے اندر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کپڑے کو باہر نکال کر جھاڑ کر صحابہ کے سامنے بچھا دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں، صحابی حیران ہوتے ہیں، انس اس پر کون سی دوائی، کون سا کیمیکل استعمال کیا ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن یہاں پر جلایا نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس لیے اس پر کوئی کیمیکل نہیں ہے، لیکن اس کپڑے سے میرے نبی کے ہاتھ مس ہو گئے ہیں، میرے نبی کے ہاتھ ٹچ ہو گئے ہیں، میرے نبی کے ہاتھوں نے چھو لیا ہے، کپڑے نے میرے نبی کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا ہے۔ یہ تو آگ کیا، لیکن جہنم کی آگ بھی آ جائے تبھی اس کو جلا نہیں سکتی۔ آنچے ہما خوباں دارن تو تنہا داری، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ آمینہ کے لال
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کمال دیا کہ جابر کے مذکورہ بیٹوں پر ہاتھ گھماتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آنچے ہما خوباں دارن تو تنہا داری. یہ تو میرے یارو وہ کمال تھے جو رب کائنات نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے تھے. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. حضرت ادریس کے بارے میں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ادریس کو آسمانوں پر اٹھا لیا, چھٹے آسمان کی سیر کروائی. عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے, قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا. جب حضرت ابراہیم کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, کہ اللہ رب کائنات فرماتا ہے کہ رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سیر کروائی. حضرت موسیٰ کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کہ ہم نے موسیٰ سے کلام کیا. میرے یارو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے, ادریس آسمانوں پر, حضرت ابراہیم کو پورے جہان کا سیر کروایا گیا. اب ایسا کمال بھی ہونا تھا, ایسی چیز بھی ہونی چاہیے تھی کہ نبی مکرم کو اس سے بڑھ کے رب کائنات کمال دیتا. وہ کمال 27 رجب کو معراج مصطفیٰ کی صورت میں میرے رب کائنات نے عطا فرمایا کہ ابراہیم چھٹے ساتویں آسمان پر ہیں, حضرت ادریس پانچویں آسمان پر ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں, جبرائیل سدرہ پر ہیں, میرے آمینہ کے لال اوپر چلے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آنچے ہما خوباں دارن تو تنہا داری. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک